اسرائیلی ہر دھرمی امن کے دشمن نتن سرکار کے منافقت پر حماس کا صبر جواب دے گیا۔ آئندہ ہفتے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی۔ ترجمان نے جنگ بندی معاہدے کو اسرائیلی رویے سے مشروط کر دیا۔ کہا قابض دشمن نے گزشتہ ہفتوں کے دوران فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، امدادی سامان، ایندھن اور خیموں کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈالیں۔ اب تمام تر نتائج کی ذمہ داری نتن پر ہوگی۔ صہیونی وزیر دفاع کا بھی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم۔ کراچی میں ایک ماہ پہلے تاوان کے لیے اغوا ہونے والا نوجوان قتل، ملزم اربغان کا 3 روز پہلے قتل کرنے کا اعتراف۔ کہا لاش ملیر ندی میں پھینک دی تھی، پولیس کو تلاش کے باوجود لاش نہیں ملی۔ گاڑی اور موبائل فون برآمد۔ 23 سالہ مصطفیٰ کی والدہ کا کہنا ہے واقعے کا مقدمہ بہت مشکل سے درج کیا گیا۔ 6 تاریخ سے میرا بچہ مسنگ تھا۔ درخشاں پولیس اسٹیشن جا کے ہم نے کمپلین لکھائی، انہوں نے کوئی کمپلین پہ کوئی ایکسپیڈائٹ نہیں کیا۔ پھر رات کو ہم FIR کٹانے گئے، بہت منت کر کے انہوں نے میری FIR نوٹ کی۔ کراچی سے نوجوان لڑکی مبینہ طور پر اغوا، 22 سالہ سہرش پولیو ورکر ہے، مقدمہ بریگیڈ تھانے میں درج۔ والد کا کہنا ہے بیٹی 7 فروری کو خالہ کے گھر کورنگی جانے کا کہہ کر گئی تھی، موبائل فون بند ہے۔ لاہور میں مدرسہ معلم کی 9 سالہ بچے سے مبینہ بدفعلی، قاری احسن اور قاری نعمان کے خلاف مقدمہ درج۔ واقعہ 28 جنوری کو تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں پیش آیا، پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ سارم قتل کیس میں پولیس کی ٹامک ٹوئیاں، قاتل اب بھی آزاد۔ حراست میں لیے گئے 18 افراد میں سے کسی کا بھی DNA میچ نہ ہو سکا۔ سارم کی لاش 18 جنوری کو پانی کے ٹینک سے ملی تھی۔ لاہور میں جلو موڑ کے قریب جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، 2 افراد قتل، 1 زخمی۔ فریقین آپس میں سوتیلے بھائی ہیں۔ مقتولین میں 34 سالہ سیف اسلم اور 25 سالہ ارسلان اقبال شامل۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کام آئی، نہ ہی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والے باز آئے۔ چند ماہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی تیسری کشتی موجوں کی نظر۔ لیبیا کے ساحل مارسا ڈیلا کے قریب غرقاب کشتی میں کئی پاکستانیوں سمیت 65 افراد سوار تھے۔ دفتر خارجہ کی حادثے کی تصدیق، ہلال احمر نے 10 لاشیں نکال لیں۔ سپریم کورٹ کو 6 جج مل گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کثرت رائے سے منظوری۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صلاح الدین پاور عدالت عظمیٰ کا حصہ۔ سینیورٹی نے تنازع پیدا کیا ورنہ کوئی ایشو نہیں، بیرسٹر علی ظفر کی پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو۔ کہا تاثر ہے، حکومت چاہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس کی پسند کا بنے۔ سوابی جلسے کے بعد تحریک انصاف میں اختلافات مزید بڑھ گئے۔ شوکت یوسف زئی کا پارٹی میں ڈسپلن نہ ہونے کا اعتراف۔ کہا رہنما عہدہ کھیل رہے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی رد عمل میں بولے PTI کا ایجنڈا ہے نوکریاں بیچو، ٹھیکے بیچو، کرپشن کرو اور نوٹ بناؤ۔ میں زبان کے دہل آج کے اس جرگے کی تائید کے ساتھ واضح اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، مجھ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ پاکستان اور آئین کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے، مولانا فضل الرحمان کا اعلان۔ کہا آئین کا حلف اٹھانے والوں نے ہی آئین توڑا، قدر و قیمت نہ رکھنے والے آئین کے محافظ نہیں۔ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ملک توڑنے کی بات کی۔ 9 مئی کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے مقدمے میں پیش رفت۔ ATC لاہور میں شاہ محمود اور اعجاز چودھری سمیت دیگر 21 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ ملک میں معاشی استحکام کا سفر جاری ہے، بزنس کمیونٹی کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ کہا میکرو اکنامک میں بہتری آئی ہے، IT برآمدات میں اضافہ جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی لزبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات۔
प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से हमदर्दी का इजहार, कहा कौम सच्चे दोस्त से महरूम हो गई। कराची का नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्तिताह आज शाम रंगारंग तकरीब में होगा। ट्रॉफी पहुंचा दी गई। अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। और नापा में मौसीकी की सहर अंगेज शाम, गुलकारा फिजा जावेद ने सुरों का जादू जगाया, हाजरीन के दिल मोह लिए।